پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، المعجم الاوسط طبرانی کی حدیث ہے، آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے. پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی، مگر زانیہ عورت جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے اور ٹیکس وصول کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی زنا یا حرام کام کرنے والوں کی اس وقت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو اپنے اس عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گناہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور خاص طور پر کبیرہ گناہ جیسے شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے. اب کوئی شخص اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے یا اسی طرح زنا یا شراب اور ان حرام کاموں میں پڑا ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے مشکلیں بڑھتی چلی جاتی. تو ان گناہوں پر توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے دلوں کی پکار کو سنتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قرض دیتے ہوئے گواہ نہ بنائے. تو اب اسے قرضہ واپس چاہیے تو اسے نہیں مل رہا اور وہ دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اب اس کی نہیں سنی جائے گی کہ his own fault. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل کے سپرد کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. اور آخر میں آتا ہے نا کہ نعما یعظکم بھی، کتنی اچھی تم کو نصیحت کرتا ہے. لیکن جب انسان ایسے شخص کے ہاتھ میں اپنی چابی دے دیتا ہے، مثلا کار دے دیا اپنے بچے کو کہ جس کو چلانی نہیں پوری طرح آتی اور ایکسیڈنٹ کر کے آگے، تو اب آپ رو رہے ہیں تو غلطی کس کی ہے کہ آپ نے نااہل کو چیز دی. اسی طرح کوئی کام آپ نے کسی کو دیا اور وہ بگاڑ کے لے آیا، بس آپ نے میڈ کو کوئی ایسی چیز دی کرنے کے لیے، اس کو آتا ہی نہیں، سکھایا ہی نہیں، نااہل ہے، انکوالیفائڈ ہے، اور وہ خرابی کر کے لے، تو اب آپ اپنے آپ کو روئیں، اس کو نہیں، کیونکہ غلطی اپنی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہاں بھی اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا، قرآن مجید میں آتا ہے اذا تداینتم بدین، جب تم قرض کا لین دین کرو فاکتبوہ، لکھو اس کو. اگر آپ نے نہ لکھا، نہ کسی کو گواہ بنایا، اور دوسرا مکر گیا، وہ آگے سے ہاتھ ہی نہیں آ رہا، تو پھر اپنی غلطی ہے. اگر آپ کسی کو قرض دیں اور آپ کی کلوز ریلیشن ہو اور آپ ان سے کہیں کہ ہمیں لکھوانا ہے، تو وہ برا مانیں گے اس بات کا، تو اس کو کس طریقے سے ہمیں بھئی پیسے آپ دے رہے ہیں، کیوں برا مانے؟ ایسا کریں، لکھ کے لے جائیں، وہ کہے شاید کچھ نہیں، کاغذ پر لکھیں اور ساتھ پیسے رکھ لیں اور ساتھ کاغذ رکھ لیں، تو ہنستے ہنستے کہیں کہ یہ آپ گن لیں، تو اس پہ میرا خیال ہے سائن بھی کر لیتے، اچھا ہوتا ہے، اللہ کا حکم بھی ہے. بس ایسا کہیں، یہی امر بالمعروف ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کا حکم ہے، کوئی حرج نہیں، مجھے آپ پہ ٹرسٹ ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے. اگر کسی کو قرض دیا ہے وداؤٹ لکھ پڑے. اس کی وہ دعا نہیں قبول ہوتی کہ پیسے ریکور ہو جی جائے، ہاں، اس کی کوئی دعا نہیں، نہیں یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں ہوتی، یعنی اس معاملے میں اس چیز کی دعا نہیں. بس انسان پھر اللہ سے اقرار کرے، اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، اب نہیں پتا تھا، غلطی کر بیٹھے، اب آپ جیسے آپ نے کسی بیوقوف کو مال دیا اور اس نے آپ کا پیسہ جیسے ڈبو دیا. اور آپ اس کو جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رضا، اور آپ اس کو مطلب چاہتے بھی نہیں ہیں کہ وہ واپس آئے پیسہ، تو جیسے کوئی اب وہ تو ٹھیک ہے، اللہ ہم کو معاف کر دے اس وقت. یہ ہماری غلطی تھی نا کہ ہم نے پرکھا نہیں، جانچا نہیں، تو وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نقصان کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے ہم کو اجر دے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جتنی بھی اس طرح کی آیات یا احادیث ہیں، اب جیسے بیوی بد زبان ہے تو مال نہ اہل کے سپرد کیا، تو قرضہ نہیں لکھا، تو جہاں ہم نے ہی اللہ کا حکم توڑ دیا، تو پھر اپنے لیے خود مشکلات کو راہ دی. یعنی یہ احکام اللہ تعالیٰ نے پریکاشن کے طور پر بھی ہم کو بتائے. یہ جو بیوی کے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ آ رہا ہو کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آخر عورت کو پریشانی ہوتی ہے، پھر اس کا سارا غصہ زبان سے ہی نکلتا ہے، تو کیا پھر عورت کو طلاق دے دی جائے؟ بات یہ ہے کہ عورت کا جو کردار ہے یا رول ہے گھر میں، وہ صرف ایک بیوی یا ایک ماں کا نہیں، وہ نسلوں کے لیے ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ کرتی ہے بچے اس سے سب اثر قبول کرتے ہیں. ایک ماں کے اگر 5 بچے ہیں اور ماں باپ سے لڑتی رہتی ہے ہر وقت، اس کی عزت نہیں کرتی، تو وہ بیٹیاں کیا سیکھ رہی ہیں یا باقی بچے کیا دیکھ کے سیکھ رہے ہیں، ان تک کیا اخلاق جا رہا ہے. اس کا ضروری مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی طلاق سے ہی بات شروع کرے. قرآن مجید میں اور بھی سٹیپس بتائے گئے ہیں جو نشوز کے حل کے لیے ہیں. اس میں ایک طرف تو مرد کو اس کا فرض پہچاننے کے لیے کہا گیا، دوسری طرف عورت کو بھی انڈائریکٹ وارننگ ہے کہ دیکھو بدتمیزی اور بد اخلاقی تمہارا حق نہیں ہے، تم بہت سے حقوق سے مزید محروم ہو جاؤ گی.
اگر تم نے ایسا کیا. ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس اپنے بچے کی شکایت لے کر، بیٹے کو بھی ساتھ لائے. کیا امیر المومنین، یہ میرا بیٹا بہت بدتمیز ہے، یہ میری بات نہیں سنتا. حضرت عمر نے اس کو ڈانٹا بچے کو کہ کیوں نہیں تم باپ کی بات سنتے. تو اس نے کہا کہ کیا بچے کا بھی باپ پر کوئی حق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہے. کیا ہے؟ کہا کہ وہ اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے، اس کا نام اچھا رکھے اور اس کو قرآن کی تعلیم دے. تو بچہ بولا کہ میرے باپ نے مجوسی لونڈی سے شادی کی ہے، نام میرا جعل رکھا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سیاہ، بدفام، بدصورت، اور قرآن کی تعلیم تو اس نے دی نہیں کبھی مجھے. اب جب اس نے اپنے فرض نہیں پورے کیے تو مجھ سے کس بات کی توقع؟ تو باپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین چیز جو دے سکتا ہے وہ کیا ہے کہ شادی کے وقت صرف اپنی خواہشات اور جذبات کو نہ دیکھے بلکہ نیک عورت سے شادی کرے، کیونکہ گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا، پھر اولاد بھی نیک ہوگی اور پھر وہ بھی اطاعت گزار اور فرما بردار ہوگی، کیونکہ ماں ان کو ادب اور اخلاق سکھائے گی. اور نام اچھا رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت نام سے پکارتا ہے. بعض لوگ بچوں کو ان کے نام اچھے رکھنے کے باوجود بھی غلط قسم کے نک نیم سے پکارتے رہتے ہیں، شیطان کہہ کے پکارتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. یہ بڑے شیطان بچے ہیں. یعنی کہ ہر دوسری ماں کو دیکھا ہے کہ وہ بچوں کی شرارتوں کو شیطانیاں کہہ رہی ہوتی ہیں. بھئی بچے ہیں معصوم. یعنی الفاظ کا چناؤ بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیں. ہم ہر طرح کی تعلیم کے لیے فکر کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کی طرف ان کو نہیں لاتے. تو اس لیے اگر ہمیں بچوں سے کوئی شکایت ہو تو پہلے خود کو دیکھیں ہم نے کیا کیا، اور اس کے لیے پھر حل کیا؟ واپس اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنی اصلاح، اچھے رول ماڈل بن کے پھر بچوں کی اصلاح. اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک کرسچن اہل کتاب سے شادی کریں. جی. لیکن ساتھ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے، ایک ماں جو ہے، اس کا اتنا بڑا رول ہے، وہی گھر کو اور بچوں کو کرنے والی ہے. کیونکہ میں جیسے